أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ دنیا ہمیشہ سے مختلف وجوہات اور اسباب کی بنا پر باہم دیگر برسر پیکار رہی ہے، لیکن بعض زمانوں میں بعض خاص وقتوں میں یہ لڑائیاں بہت زیادہ شدت اختیار کر جاتی ہیں۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں بھی انسان کے ساتھ جس شدت کے ساتھ برسر پیکار ہے اور جتنا مختلف وجوہات کی بنا پر انسان میں باہم لڑائی ہو رہی ہے، شاید کم دنیا میں ایسے مواقع آئے ہوں کہ جب لڑائی کی وجوہات بھی اتنی زیادہ ہو چکی ہوں اور شدت بھی اس درجے تک پہنچ چکی ہو کہ بعض اوقات یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر صبر کی انتہائی قوتیں کار فرما نہ ہوں تو انسان ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے انسانیت کے وجود ہی کو ختم کر دے گا۔ نہ صرف یہ کہ لڑائی کی وجوہات بڑھتی چلی جا رہی ہیں، بلکہ وہ ہتھیار جو انسان کو میسر آ چکے ہیں وہ خود اتنے قوی اور اتنے ہیبت ناک اور اتنے وسیع الاثر ہیں کہ کسی وقت بھی اگر وہ لڑائی کے میدانوں میں استعمال ہونے لگیں تو حقیقت یہ ہے کہ علاقوں کے علاقے زندگی کے وجود ہی سے خالی ہو جائیں گے۔ اور بہت سے مفکرین جو ان حالات کا جائزہ لیتے رہتے ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ اس وقت انسان کے درمیان ایک ہولناک عالمگیر جنگ کو روکنے کے لیے صرف ایک ہی وجہ باقی ہے اور وہ ہتھیاروں کا ہولناک ہونا ہے۔ وہ اتنے خوفناک ہو چکے ہیں اور اتنی شدت اختیار کر چکے ہیں کہ اگر ان ہتھیاروں سے ایک دفعہ لڑائی چھڑ جائے تو تمام وہ لوگ جو ان ہتھیاروں کی کنہوں سے واقف ہیں اور ان کے اثرات کا کچھ تصور رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ قومیں بھی تباہ ہو جائیں گی جو غالب آئیں اور وہ قومیں بھی تباہ ہو جائیں گی جو مغلوب ہوں، اور عملاً دونوں کے ہاتھ میں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ بس یہی ایک خوف ہے جو مانے ہے۔ ہیروشیما اور ناگاساکی کے قصے آپ نے سنے ہوں گے۔ ایک ایک بم ان شہروں پر ایسا گرا تھا جس نے تمام ان شہروں میں بسنے والوں کو صرف ہلاک نہیں کیا بلکہ اس کے اثرات، ان بموں کے اثرات سے ارد گرد کے علاقوں میں بھی انتہائی ہولناک تباہیاں پھیلیں۔
اور سال ہا سال تک ان بموں کے اثرات سے قسم قسم کی خوفناک بیماریاں اور وبائیں پھیلتی رہیں۔ یہ بم عام ان بموں سے بالکل مختلف ہیں جن بموں کا تصور دنیا کے ان ممالک میں پایا جاتا ہے جہاں غیر معمولی ترقی نہیں، مثلا پاکستان اور ہندوستان وغیرہ کے علاقوں میں۔ یہاں عوام الناس سمجھتے ہیں کہ بم سے مراد صرف یہ ہے کہ ایک دھماکہ ہوا اور اس کے نتیجے میں کچھ عمارتیں منہدم ہوئیں اور کہیں آگ لگ گئی۔ جن ہتھیاروں کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ ان سے بالکل مختلف ہیں۔ چنانچہ ناگاساکی اور ہیروشیما میں گرنے والے بموں کی ہلاکت وہیں ختم نہیں ہو گئی کہ ایک شہر کا شہر بھگ سے اڑ گیا، بلکہ ایسے ریڈیائی اثرات انہوں نے پیچھے چھوڑے جو ایسی نہ نظر آنے والی لہروں کی صورت میں موجود رہے، جیسی آپ ریڈیو کی لہریں دیکھتے ہیں یا ٹیلی ویژن کی لہریں دیکھتے ہیں۔ آپ کو علم تو ہے کہ وہ لہریں موجود ہیں، کیونکہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعے آپ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن صرف بصیرت کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، ظاہری آنکھ سے وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ بس اسی قسم کی بعض لہریں ان نئے بموں سے نکلتی ہیں جو انسانی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے دو طرح سے اثر انداز ہوتی ہیں۔ ایک تو براہ راست ہلاکت، لیکن ایک اس سے بھی زیادہ خوفناک اثر یہ کہ انسان مرتا بھی نہیں اور زندہ بھی نہیں رہ سکتا۔ بین بین حالت میں اس طرح زندگی گزارتا ہے کہ جس طرح کینسر کا مریض اپنے انتہائی خطرناک آخری لمحات میں زندگی گزارتا ہے۔ انسانی زندگی کی کنہ کو یہ لہریں تبدیل کر دیتی ہیں، ان آخری مرکزی خلیوں پر حملہ آور ہوتی ہیں جو زندگی کے پروگرام اپنے اندر رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانی زندگی کا ہر ذرہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص پروگرام کے تابع کام کر رہا ہوتا ہے۔ ارب ہا ارب معلومات اس ذرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی چھاپی ہوئی ہیں، اور وہ اندرونی نظام جو ہے ہدایات کا، اس کے مطابق وہ کام کرتا ہے۔ تو یہ لہریں ان ذروں پر حملہ آور ہوتی ہیں اور اس پروگرام کو تباہ کر دیتی ہیں۔ نتیجتاً زندگی کا سارا نقشہ بدل جاتا ہے۔ چنانچہ ایسے لوگ جو ان بموں کے اثرات سے بعد میں متاثر ہوئے، ان میں یہ دیکھنے میں آیا کہ آنکھیں بجائے اس کے کہ جہاں خدا نے مقرر فرمائی ہیں وہاں ہو گئیں، ان کی آگے اولادوں میں کسی کی پیٹھ پہ آنکھ نکل آئی، کسی کے سر پر آنکھ نکل آئی۔ اتنے مکروہ اور بدحیت بچے پیدا ہوئے، ان کو دیکھ کر بھی انسان کو گھن آتی تھی اور خوف محسوس کرتا تھا۔ تمام زندگی کا نظام درہم برہم کر دیا ان لہروں نے، اور بظاہر ان کے کوئی اثرات بعض لوگوں پر نظر نہیں آ رہے تھے۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، ایسے اثرات بھی ظاہر ہوئے جو اگلی نسل میں جا کے ظاہر ہوئے، اور نہایت قسم کے خوفناک بچے پیدا ہونے شروع ہوئے۔ تب ان کو پتہ چلا کہ جو ہتھیار ایجاد ہوئے ہیں ان کا کتنا خوفناک اثر انسانی زندگی پہ پڑ سکتا ہے۔ جو مر گئے وہ تو اس دنیا سے گزر گئے، لیکن جو باقی بچے انہوں نے بہت ہی خوفناک اثرات ان بموں کے دیکھے۔ بعضوں کے جسم گلنے شروع ہوئے، ان کا کوئی علاج نہیں تھا۔ بعضوں کے بال جھڑ گئے اور ناخن گل گئے، ان کا کوئی علاج نہیں تھا۔ بعضوں کے جگر تباہ ہو گئے، کسی کی آنکھیں جاتی رہیں۔ مختلف عوارض ایسے انسان کو لگ گئے جن کا علاج انسان کے بس میں نہیں تھا، کیونکہ ریڈیائی بیماریوں سے جو اثرات پیدا ہوتے ہیں وہ ایسے خوفناک ہوتے ہیں کہ انسان دوسرے ذرائع سے ان کا علاج کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اور یہ ایک بم جو ہیروشیما کا بم تھا، یہ آج کی دنیا میں ایک قصہ پارینہ بن گیا ہے۔ آج کی دنیا میں جو نیوٹران بامز اور ہائیڈروجن بامز ایجاد ہوئے ہیں وہ اتنے طاقتور ہیں کہ ایک شہر یا دو شہر کو تباہ کرنے کا سوال نہیں ہے۔ اب اس طرح گنتی کی جاتی ہے کہ انگلستان کو تباہ کرنے کے لیے کتنے بموں کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں یہ واقعہ پتہ چلتا ہے
کہ انگلستان کے وزیر اعظم کی جب امریکہ کے صدر سے گفت و شنید ہوئی بموں کی ہلاکت کے متعلق، تو انگلستان کے وزیر اعظم کو مدد کرنے کے لیے ایک سائنٹسٹ جو ان باتوں کا واقف تھا وہ بھی ساتھ گیا تھا۔ اس نے وزیر اعظم امریکہ کے صدر سے یہ کہا کہ ان بموں کے دور میں آپ کا ملک تو بڑا وسیع ہے، اس کا کچھ نہ کچھ حصہ تو لازماً بچ جائے گا، مگر ہمارے ملک کا کیا بنے گا؟ کیونکہ ہم نے جو کیلکولیشنز کی ہیں اس کے مطابق سارے انگلستان کو ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے نابود کرنے کے لیے 3 یا 4 بموں کی ضرورت ہے۔ ایک شہر کا سوال نہیں ہے، پورا ملک کروڑوں کی آبادی پر مشتمل، جس کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک قریباً 1500-1600 میل کا فاصلہ بنتا ہے۔ اس سائنٹسٹ نے کہا کہ میرے نزدیک 3 یا 4 بم کافی ہوں گے، اور پھر اس نے انگریزی میں یہ کہا کہ ٹو بی آن دا سیف سائڈ ایٹ موسٹ 7 وڈ بی انف۔ سیف سائڈ کا محاورہ بڑے دلچسپ رنگ میں اس نے استعمال کیا کہ اگر محفوظ اندازہ کرنا ہو تو زیادہ سے زیادہ 7 بموں کی ضرورت پیش آئے گی، اس سے زیادہ پیش نہیں آ سکتی۔ تو یہ امر واقعہ ہے کہ یہ بم ہماری دنیا میں بسنے والوں کے عام انسان کے تصور کی حدود سے بہت زیادہ تجاوز کر چکے ہیں، اور ایسے 2 یا 4 یا 5 بم تیار نہیں ہوئے، ہزارہا کی تعداد میں ایسے بم تیار ہو رہے ہیں، اور دونوں قومیں، بڑے بڑے ملک جو 2 حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، وہ ایک دوسرے کے نشانے بنائے بیٹھے ہیں، اور وہ نشانے اس نوعیت کے ہیں کہ اگر اچانک ایک بلاک یعنی رشین بلاک مثلا امریکن بلاک پر حملہ آور ہوتا ہے، تو امریکن بلاک کے مقابلے کے بم اس بات کا انتظار نہیں کریں گے کہ ان کو کوئی حکم دے کہ وہ چل پڑیں تو وہ چلیں، کیونکہ اگر ایسا ہو تو ہر وہ ملک جو پہل کرتا ہے وہ لازماً جیت جائے گا۔ مثلا اگر روس پہل کرتا ہے اور امریکہ پر اپنے بموں کو آرڈر دے دیتا ہے چلنے کا، تو امریکہ تباہ ہو جائے گا، وہاں ان امریکہ کے بموں کو چلانے کے لیے آرڈر کہاں سے آئے گا؟ یعنی اگر وائٹ ہاؤس ہی سارا ڈسٹرائے ہو جائے اور وہ لوگ جو فیصلوں کے مجاز ہیں وہ اچانک صفحہ ہستی سے مٹ جائیں، تو آرڈر کون دے گا کہ جنگ شروع ہونی ہے اور تم لوگ جوابی حملہ کرو؟ اس لیے نیا سسٹم یہ رکھا گیا ہے کہ سمندر میں مختلف علاقوں میں ایسے میسائلز ہر وقت تیار بیٹھے رہتے ہیں، آبدوز کشتیوں میں، زیر زمین علاقوں میں، پہاڑوں میں چھپے ہوئے، کہ جن کو آرڈر یہ ہے کہ اگر تمہیں رکنے کا آرڈر نہ ملے تو تم نے چل پڑنا ہے۔ ہوائی جہاز ہر وقت ایک دوسرے کی طرف حرکت کر رہے ہیں، اور ان کو آرڈر یہ ہے کہ اگر تمہیں یہ آرڈر نہ ملے کہ تم نے رکے رہنا ہے تو یہ بم چل پڑیں گے۔ چنانچہ جب وہ علاقے جہاں سے یہ آرڈر جاری ہو رہے ہیں ہر وقت کمپیوٹرز کے ذریعے اور دوسرے ذرائع سے کہ بموں نے نہیں چلنا نہیں چلنا نہیں چلنا، اگر وہ کمپیوٹر خراب ہو جائیں یا اچانک ہلاک کر دیے جائیں وہ علاقے، تو یہ سارے بم از خود چل پڑیں گے، ان کو کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ اس لیے حملہ آور ملک کو بھی یہ یقین ہو چکا ہے، اگر وہ ارادہ کرے حملہ کرنے کا، کہ اگر میں پہل بھی لے کر جاؤں اور اچانک پن کے سارے فوائد مجھے حاصل ہو جائیں، یعنی سرپرائز جس کو کہتے ہیں، تب بھی میرے خلاف اتنے بم ضرور چل پڑیں گے کہ ہمارے ملک کا اکثر حصہ بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ وہ خوف ہے جس خوف نے اس وقت جنگ کو روکا ہوا ہے، کیونکہ دونوں طرف کا خوف برابر ہے، لیکن دونوں ممالک یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے پر نئی ایجادات میں کوئی ایسی پہل کر جائیں، کوئی ایسی حیرت انگیز ایجاد کر جائیں کہ جس کے نتیجے میں انہیں دوسرے پر نمایاں فوقیت حاصل ہو جائے۔ یعنی لڑائی میں اگر پہل کریں تو یہ یقینی ہو کہ وہ جواباً تباہ و برباد نہیں کیے جائیں گے۔ جس وقت کسی بلاک کو یہ فوقیت حاصل ہو گئی، اس وقت دنیا کی امن کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ اس لیے جس طرح کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ نے ایسی تلوار بنائی ہوئی تھی
جو ہر وقت اس شخص کے سر پر لٹکتی تھی جو بادشاہ کے سامنے بیان دے رہا ہوتا تھا، اور جب بھی اس کو یہ شک پڑے کہ یہ غلط بیانی کرتا ہے تو اس کے ایک اشارے پر وہ تلوار گر جاتی تھی، یعنی وہ باریک سا دھاگا جس سے وہ لٹکتی تھی اس کو کاٹ دیا جاتا تھا اور تلوار اس کو ہلاک کر دیتی تھی۔ آج اس سے بھی زیادہ باریک دھاگے سے ساری انسانی کی ہلاکت کی تلوار انسانیت پر لٹکی ہوئی ہے۔ سارے انسانوں کی ہلاکت کی تلوار کیوں باریک تر دھاگوں سے لٹکی ہوئی ہے؟ اس لیے کہ دونوں طرف اخلاق اور انسانیت اور انصاف کا اور خوف خدا کا کوئی تصور نہیں، محض خالصتاً مادہ پرستی کے مواجہات ہیں، خالصتاً مادہ پرستی کے اسباب ہیں جو حملے پر آمادہ کر رہے ہیں یا حملے سے روک رہے ہیں۔ اخلاقیات کا اس میں کوئی دخل نہیں، خدا تعالیٰ کے خوف کا اس میں کوئی دخل نہیں، 100% خود غرضی پر مبنی وہ خیالات اور سوچیں ہیں جنہوں نے آخر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے جنگ شروع کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ اسی ایسی خطرناک دنیا میں جب انسان کی تقدیر لامذہبی طاقتوں کے ہاتھ میں جا چکی ہو، احمدیت پر کیا ذمہ داریاں آتی ہیں؟ یہ ہیں وہ باتیں جو ہر احمدی کو سوچنی چاہیے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ احمدیت دنیا کو ہلاکتوں سے بچانے کا ایک آخری ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے۔ آخری ذریعہ ان معنوں میں کہ اگر یہ ذریعہ ناکام ہو تو دنیا نے لازماً ہلاک ہونا ہے، پھر اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ اور آخری ذریعہ ان معنوں میں کہ اگر یہ ذریعہ کامیاب ہو تو پھر خدا تعالیٰ کے فضل سے اس دنیا کو کوئی اور خوف ایک لمبے عرصے تک دامنگیر نہیں ہوگا۔ یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے جس کے تابع میں بار بار یہ اعلان کرتا رہا ہوں کہ داعی اللہ بنو، دنیا کو بلاؤ نجات کی طرف، اپنے رب کی طرف، ورنہ بے خدا انسان کے ہاتھ میں اگر انسان کی تقدیر چلی جائے تو اس کی ہلاکت یقینی ہو جایا کرتی۔ اور اس وقت امر واقعہ یہی ہے، نہ صرف یہ کہ بے خدا انسان کے ہاتھ میں انسان کی تقدیر گئی ہوئی ہے، بلکہ اس کے ہاتھ اتنے مضبوط ہو چکے ہیں اور ان میں ایسے خوفناک ہتھیار آ چکے ہیں کہ وہ جب بھی چاہے تمام انسان کو دنیا میں ہلاک کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آئنسٹائن سے جب پوچھا گیا تھا کہ تم بتاؤ کہ دنیا میں چوتھی جنگ کن ہتھیاروں سے لڑی جائے گی، تیسری جنگ کن ہتھیاروں سے لڑی جائے گی، یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد کا واقعہ ہے، تو آئنسٹائن نے یہ جواب دیا تھا کہ تیسری جنگ کے ہتھیاروں کے متعلق تو میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن یہ میں بتا دیتا ہوں کہ چوتھی جنگ ڈنڈوں اور پتھروں سے لڑی جائے گی۔ مطلب یہ تھا کہ تیسری جنگ کے ہتھیار اتنے خوفناک ہو چکے ہوں گے کہ انسان نہ صرف بحیثیت انسان اس دنیا سے تقریباً مٹ چکا ہوگا، بلکہ اس کی تمام سائنسی ترقیات، تمام ماحصل، تمام تہذیب، ہر چیز فنا ہو چکی ہوگی۔ جو لوگ بچیں گے وہ شاید پتھر کے زمانے کے کچھ لوگ غاروں میں، کچھ پہاڑوں میں بسنے والے بچ جائیں، اور ان کی لڑائی اگر ہوئی تو وہ تو پتھروں اور ڈنڈوں سے ہی ہوگی، کیونکہ اس سے زیادہ ان کو ہماری تہذیب سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، ہمارے علم میں سے کچھ بھی ان لوگوں تک نہیں پہنچا ہوگا۔ یہ مراد تھی اس کے پاس، اس کی تمام علمی خزانے مٹ جائیں گے، تمام سائنٹسٹ تباہ ہو جائیں گے، تمام تہذیبوں کے سرچشمے ختم ہو جائیں گے، بس بچا کھچا انسان جو بھی جنگلوں یا غاروں میں بستا ہے وہ تو ان چیزوں سے بے بہرا ہوگا، اس لیے اس کی لڑائی واپس لوٹ جائے گی ان قدیم زمانوں کی طرف جو پتھروں یا غاروں کا زمانہ کہلاتا ہے۔ ایسی صورت میں احمدی کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو پورے شعور اور بیداری کے ساتھ، بیدار مغزی کے ساتھ ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ اب وقت بہت تھوڑا رہ رہا ہے۔ جہاں تک میں نے غور کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر احمدیہ جماعت فعال ہو جائے ساری دنیا میں اور تیزی کے ساتھ بنی نوع انسان کو ہدایت کی طرف بلانا شروع کرے اور واقعتاً دنیا متاثر ہو کر اسلام کی طرف آنے لگے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس مہلت کو بڑھا دے گا
کیونکہ اللہ تعالیٰ عذاب میں جلدی نہیں کرتا، اس کی رحمت ہر دوسری صفت پہ غالب ہے. اس لیے بلا خوف و خطر، بغیر کسی اشتباہ کے آپ یقینی طور پر اس بات کی ضمانت دے سکتے ہیں کہ اگر آپ تبلیغ کریں اور دنیا اس تبلیغ کو سننے لگے اور مائل ہونے لگے تو انشاءاللہ تعالی یہ خطرات لازماً ٹل جائیں گے، اور انسان کو خدا توفیق نہیں دے گا کہ وہ اتنے اہم ہلاکت کے فیصلے کر سکے. اور اگر ایسا نہ کیا گیا تو پھر کوئی ضمانت نہیں ہے اس دنیا کے بچنے کی. یہ خیال کہ اسلام نے غالب آنا ہے اس لیے لازماً ساری دنیا بچائی جائے گی، اس کے اندر ایک چھوٹی سی فیلسی ہے، ایک غلط فہمی ہے، ایک ابہام سا پایا جاتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ غالب تو ضرور آیا کرتے ہیں خدا کے انبیاء، لیکن وہ غلبے دو قسم کے ہوا کرتے ہیں. ایک ایسا غلبہ کہ ساری قوم یا اس کی اکثریت تسلیم کر لے، اور ایک ایسا غلبہ کہ نہ تسلیم کرنے کے نتیجے میں انسانوں کی اکثریت کو ہلاک کر دیا جائے. یہ دونوں قسم کے غلبے ہمیں قرآن کریم میں ملتے ہیں. اس لیے اس بات میں تو بہرحال شک نہیں ہے کہ اسلام لازماً غالب آئے گا، مگر اس کی ایک یہ شکل بھی ہو سکتی ہے کہ بہت وسیع پیمانے پر ان لوگوں کو ہلاک کر دیا جائے جو اسلام کے پیغام کو نہ سنیں، اور پھر جو بچیں ان پر اسلام غالب آ جائے. تو سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنے لیے کون سا غلبہ پسند کرنا ہے؟ وہ غلبہ جو کم سے کم ہلاکت کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے، یا وہ غلبہ جو زیادہ سے زیادہ ہلاکت کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے؟ اگر تو حضرت نوح ہمارے امام ہوتے تو پھر یہ دوسرا غلبہ بھی ہمیں مل جاتا تو کوئی بعید نہیں تھا، کوئی تعجب کی بات نہیں تھی. مگر ہمارے امام تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کے غلبے میں کم سے کم جانی اطلاق ہوا ہے. لوگ جو الزام لگاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبر کا، اگر وہ تاریخ کے حقائق کو یکجا کر کے دیکھیں تو اس بات پر حیران رہ جائیں گے کہ تمام انسانی تاریخ میں کبھی دنیا میں کسی انسان کو اتنا عظیم غلبہ اتنی کم جانی قربانی کے نتیجے میں حاصل نہیں ہوا جتنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوا. عرب کے غلبے کی جانوں کی تلفی آپ گن کر دیکھ لیجئے، سینکڑوں سے زیادہ نہیں بنے گی. یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو غلبہ نصیب ہوا اس میں شہادتیں بھی اور دشمنوں کا قتل بھی شامل کر لیا جائے تو تمام جنگوں کا نقصان سینکڑوں سے آگے نہیں بڑھتا. اور بڑی بڑی قوموں کو جو فتح کیا گیا ہے اس میں بھی انتہائی معمولی قربانی کے نتیجے میں عظیم الشان فتوحات نصیب ہوئی ہیں. تو ہمارے لیے جو مقصد حیات مقرر کیا گیا ہے وہ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہے اور آپ کے نمونے کا انقلاب برپا کرنا ہے. اس لیے ہلاکتوں والا انقلاب تو ہمیں سجتا نہیں، ہمیں تو ویسا ہی انقلاب چاہیے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے میں کر کے دکھایا. اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم غیر معمولی بیداری کے ساتھ دنیا میں کام شروع کریں. جو وقت کھویا جا چکا ہے وہ تو کھویا جا چکا، لیکن جو وقت ہمارے سامنے کھڑا ہے اس کا ایک ایک لمحہ ہمیں استعمال کرنا ہوگا. اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہر احمدی بلا استثناء مبلغ بنے. وہ غیر وقت کہ جب چند مبلغین کے اوپر انحصار کیا جاتا تھا، اب تو بچوں کو بھی مبلغ بننا پڑے گا، بوڑھوں کو بھی مبلغ بننا پڑے گا، بستر پر لیٹے ہوئے بیماروں کو بھی مبلغ بننا پڑے گا. وہ اور کچھ نہیں تو دعاؤں کے ذریعے تبلیغ کر سکتے ہیں. دن رات اللہ تعالیٰ سے گریہ ازاری کر سکتے ہیں کہ اے خدا ہمیں طاقت نہیں ہے ہم پھر سکیں چل سکیں، ہم بستر پہ لیٹے لیٹے تجھ سے دعائیں کرتے ہیں، تو دلوں کو بدل دے. بس یہ وہ جذبہ ہے جس کے ساتھ ہم اگر اپنی ذمہ داری کو سمجھ لیں تو مجھے 100% یقین ہے کہ دنیا کی ہلاکت کی تقدیر ٹل سکتی ہے. بعد کے مورخین بہت سی وجوہات نکالیں گے. کوئی کہے گا کہ فلاں امریکہ کے صدر نے فلاں حکمت کا کام کیا اس لیے دنیا ہلاکت سے بچ گئی، اور کوئی یہ سوچے گا کہ روس کے صدر نے فلاں حکمت کا کام کیا یا فلاں صبر کا نمونہ دکھایا اس لیے دنیا ہلاکت سے بچ گئی. کوئی بعد میں آنے والے سوچیں گے کہ اہل یورپ کو اللہ تعالیٰ نے دانش عطا فرمائی تھی اور ان کی حکمتوں کے نتیجے میں دونوں بلاک سمجھ گئے، روس بھی سمجھ گیا اور امریکہ بھی سمجھ گیا اور لڑائی ٹل گئی.
اور بعض یہ سوچیں گے کہ شاید چین کی طاقت جو ڈیولپ ہو رہی تھی اس نے ایک ایسا رول پلے کیا، ایسا کردار ادا کیا کہ اس کے نتیجے میں دنیا ہلاکت سے بچ گئی۔ لیکن خدا کی تقدیر جانتی ہوگی، اور بعد کے آنے والا انسان بھی اس بات کی گواہی دے گا کہ دنیا کی ہلاکت صرف اس بات پر، اس باریک دھاگے پر لٹکی ہوئی تھی کہ وہ احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی طرف توجہ کرتی ہے کہ نہیں۔ احمدی بیدار ہوئے، ان کو بشدت اس بات کا احساس پیدا ہوا کہ آج دنیا کے ہلاک ہونے یا نہ ہلاک ہونے کا فیصلہ اس بات پر ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ بیدار ہوئے اور انہوں نے توجہ کی اور دعائیں کی اور گریہ ازاری سے کام لیا اور نیک اعمال کیے اور دنیا کو خدا کی طرف بلایا، اور محض اس وجہ سے دنیا ہلاکت سے بچائی گئی۔ یہ وہ فیصلہ ہے تقدیر کا جو درست ہوگا، اس کے سوا اور کوئی طریق نہیں ہے انسان کے بچنے کا۔ اور بعد میں آنے والا جو دیر سے آئے گا وہ یہی سوچے گا اور یہی سمجھے گا کہ حقیقت میں دنیا کی نجات احمدیت پر منحصر تھی، اور احمدیوں نے اپنے فرض کو ادا کیا اور اللہ کے فضل سے دنیا کو بچا لیا۔ اس لیے بڑی سنجیدگی کے ساتھ میں بار بار آپ کو توجہ دلا رہا ہوں، داعی اللہ بننے کے لیے کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ فرائض ہیں۔ کس طرح کامیاب طریق پر آپ کو داعی بننا چاہیے، کون سی باتیں کرنی چاہیے، کون سی نہیں کرنی چاہیے، اس سلسلے میں انشاءاللہ تعالی میں چند باتیں اگلے خطبے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس وقت صرف یہ کہہ کر اس بات کو ختم کرتا ہوں کہ جو ذمہ داری میں نے اللہ تعالیٰ کے منشاء کے مطابق آپ سب پر ڈالی ہے، اور توقع رکھتا ہوں کہ ہر احمدی اس ذمہ داری کو پوری توجہ کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ قبول کرے گا، اس سلسلے میں ساری جماعت کو خصوصیت سے دعا کرنی چاہیے۔ یہ میرے ساری زندگی کا تجربہ ہے کہ جب بھی دعا سے غفلت ہوئی ہے کام نہیں بنے، جب بھی دعا کی طرف توجہ پیدا ہوئی ہے بظاہر مشکل اور ناممکن کام بھی بن گئے ہیں۔ بس اس وقت جو میں حالت دیکھ رہا ہوں، یہ اتنا مشکل کام مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہر احمدی مبلغ بن جائے کہ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے میں ایک ناممکن بات کہہ رہا ہوں۔ لیکن ساتھ ہی یہ یقین بھی رکھتا ہوں کہ اگر میں نے دعاؤں میں کمی نہ کی اور جماعت نے دعاؤں میں کمی نہ کی تو یہ ناممکن کام ضرور ممکن ہو جائے گا۔ غیر ممکن کو یہ ممکن سے بدل دیتی ہے۔ اے میرے فلسفی و زور دعا دیکھو تو، یہ حضرت مسلم موعود کا جو کلام ہے، اس کی سچائی کو بارہا جماعت مشاہدہ کر چکی ہے۔ اس لیے ہر احمدی اس بات سے بہرحال آغاز کر دے اپنی تبلیغ کا کہ فوری طور پر سنجیدگی کے ساتھ روزانہ 5 وقت دعا کا یہ لازمی حصہ بنا لے کہ اے خدا ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ان ذمہ داریوں کو ادا کر سکیں اور تیری نظروں میں جو داعی اللہ کا حق ہے اس حق کو ادا کرنے لگ جائیں، اور اے خدا دنیا کو توفیق عطا فرما کہ وہ ہماری باتوں کو سنیں، ان کے دل نرم ہوں، ان کی عقلیں صاف اور سیدھی ہو جائیں اور وہ تیرے اس پیغام کو قبول کرنے لگ جائیں۔ اور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نئے آنے والوں کو حوصلے دے، ان کو طاقت بخشے کہ وہ مخالفتیں برداشت کر کے بھی حق کو قبول کریں، اور ان کو برکتیں دے اور ان سے پیار کا سلوک فرمائے تاکہ وہ دوسروں کے لیے بھی نیک نمونہ بن جائیں۔ اور یہ بھی دعائیں کریں روزانہ بلا ناغہ کہ اے خدا ہر احمدی جو نیا بنتا ہو وہ بھی داعی اللہ بنے، وہ بھی مبلغ احمدی بن رہا ہو، اور ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے پھل جھڑی کا سا، ایک شمع روشن ہو تو وہ دوسری شمع کو روشن کرتی چلا جائے۔ اس نظام کے قیام کے لیے، اس سلسلے کے جاری ہونے کے لیے اگر ساری جماعت نے دعائیں شروع کر دیں تو پھر آپ دیکھیں کہ دیکھتے دیکھتے خدا تعالیٰ کے فضل سے کتنے عظیم الشان انقلاب دنیا میں برپا ہونے لگ جائیں گے۔ بس اس آخری بات پر میں اس خطاب کو ختم کرتا ہوں۔ دعا پر بہت زور دیں، دعا پر بہت زور دیں، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ اول بھی دعا ہے، آخر بھی دعا ہے۔ داعی اللہ بننا ہے تو اللہ سے مدد مانگے بغیر کس طرح داعی اللہ بن جائیں گے؟ جس کی طرف بلانا چاہتے ہیں اس سے محبت اور پیار کیے بغیر اس کی طرف کیسے بلائیں گے؟ لیکن ان باتوں سے متعلق مزید انشاءاللہ چند گزارشات میں
آئندہ خطبے میں کروں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ دعائیں بہت کریں اور دل کے ساتھ کریں اور مقبول دعائیں کریں اور ان کے نیک اثرات ہم دیکھیں اور ہمارے طبیعت میں بشاشت پیدا ہو جائے اور مایوسی ختم ہو جائے اور یقین دلوں میں پیدا ہو جائے, ایک عظمت کردار کا احساس پیدا ہو, ہم جاننے لگیں کہ ہم مختلف ہیں, دنیا میں عام لوگوں سے ایک الگ مخلوق ہیں اور خدا والے ہیں اور خدا کی طرف یقین کے ساتھ بلانے والے ہیں. یہ احساسات ہیں جو دعا کے نتیجے میں بیدار ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پھر آگے تبلیغ کامیاب ہوا کرتی ہے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.